جشن کا سما ہے، وہیں گستاخ رسول بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہالینڈ کے بدنام زمانہ گستاخ رسول گریٹ ویلڈر نے ایک ایسی ٹویٹ کی جس سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ اہل کفر عمران خان کے جانے کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ ہالینڈ کے ملعون گریٹ ویلڈر نے ٹویٹ میں کیا کہا اور کیا اسلامو فوبیا کے سامنے ڈٹ جانے کی وجہ سے ہی عمران خان کو اقتدار سے ہٹایا گیا؟ اصل کہانی ہے کیا؟ آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے وہ حقائق رکھنے جا رہے ہیں جن کی تفصیل آپ کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ اہل کفر کی سازشوں اور چالوں کو سمجھنے کے لیے اس قیمتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ حقائق سے آگاہ رہ سکیں۔ تو چلیے ہم اس موضوع کی تفصیل جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، چند دن قبل کی بات ہے جب عمران خان نے گزشتہ ماہ یعنی 15 مارچ کی ساپہر کو اوورسیز پاکستانیوں کے کنونشن سے خطاب کیا تھا۔ خطاب کے دوران عمران خان نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ پاکستان کی جانب سے اقوام متحدہ میں اسلامو فوبیا کے خلاف ایک قرارداد پیش کی جائے گی جسے منظور کر لیا جائے گا۔ پاکستان اور امریکہ کے وقت میں 9-10 گھنٹے کی فرق کی وجہ سے پاکستان میں جب رات کا وقت تھا تو UNO کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کے مستقل نمائندے منیر اکرم نے جنرل اسمبلی میں یہ قرارداد پیش کی کہ 15 مارچ کو اسلامو فوبیا کے تدارک کا عالمی دن قرار دیا جائے۔ اس قرارداد کو اسلامی کانفرنس کے 57 ممالک اور 8 مزید ممالک جن میں چین اور روس بھی شامل ہیں ان کی حمایت حاصل تھی۔ یہ قرارداد اتفاق رائے سے منظور کر لی گئی۔ اس قرارداد کی منظوری نے اہل کفر اور مسلمان مخالف قوتوں کو سیخ پا کر کے رکھ دیا تھا، کیونکہ مغربی طاقتیں اسلامو فوبیا کو ترویج دے کر مسلمانوں کو بدنام کرنے کی بھرپور کوشش کرتے آئی ہیں۔ اسلامو فوبیا لفظ اسلام اور یونانی لفظ فوبیا یعنی ڈر جانا کا مجموعہ ہے۔ غیر مسلموں کو اسلام کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف خوف پیدا ہو جاتا ہے جسے اسلامو فوبیا کہتے ہیں۔ اسلامو فوبیا ایک جدید لفظ ہے جو مسلمانوں اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ عمران خان وہ واحد لیڈر ہیں جنہوں نے عالمی پلیٹ فارمز پر اسلامو فوبیا کے خلاف توانا آواز بلند کی اور ان کی دھاڑ نے اہل کفر کو لرزا کر رکھ دیا۔ بیشتر افراد یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو سیاسی مفادات اور امریکہ کی بات نہ ماننے پر اقتدار سے ہٹایا گیا، مگر زمینی حقائق یہ بھی بتلاتے ہیں کہ عمران خان کی تقاریر میں اسلام کا عنصر جھلکتا تھا اور عمران خان نے عالم اسلام کو اکٹھا کرنے کے لیے کافی جتن کیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوؤں، یہودیوں اور عیسائیوں سمیت دیگر مسلم مخالفی مذہبی گروہوں نے یہ بھانپ لیا تھا کہ یہ شخص ان کے لیے سنگین خطرہ بن سکتا ہے۔ اسی خطرے کے پیش نظر عمران خان کے خلاف ایک محاذ تیار کیا گیا جو رفتہ رفتہ اس مرد مجاہد کو جکڑتا گیا اور اسے اقتدار سے علیحدہ کر گیا۔ بیرونی سازش کا ثبوت وہ ٹویٹ بھی ہے جو ہالینڈ کے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند گھنٹے قبل کیا اور یہ اعلان کیا کہ عمران خان کے اقتدار کا تختہ الٹنے سے اہل کفر کتنا شادمان ہے۔ ہالینڈ کے بدنام زمانہ گستاخ رسول گریٹ ویلڈر نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ اسلامی شدت پسند عمران خان کو آفس سے بے دخل کر دیا گیا ہے، جو ایک خوش آئند امر ہے، کیونکہ عمران خان دہشت گردی کو سپورٹ کرنے والا، مذہبی آزادی، جمہوریت اور ہندوستان کا دشمن تھا۔ اس ٹویٹ کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد یہ واضح ہو جاتا ہے کہ پاکستانی سابق وزیر اعظم عمران خان کی تقاریر اور پالیسی سے کفار کتنے خوفزدہ تھے۔ کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، مگر عمران خان وہ واحد شخص ہیں جو پچھلے کئی برسوں سے اسلامو فوبیا کے خلاف احتجاج کرتے نظر آئے۔ انہوں نے 3 سال قبل جنرل اسمبلی کے اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے بھی اسلامو فوبیا کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی تھی۔ چند ماہ قبل پاکستان میں OIC وزرائے خارجہ کا غیر معمولی اجلاس ہوا جس میں افغان بدحالی کو دور کرنے کے لیے اقدامات پر غور کیا گیا تھا، تو وزیر اعظم عمران خان نے اس موقع پر بھی اپنی تقریر میں اسلامو فوبیا کا موضوع بنایا اور OIC کو اپیل کی کہ وہ اپنے پلیٹ فارم سے اسلامو فوبیا کے خلاف عالمی سطح پر آواز اٹھائے۔ وزیر اعظم عمران خان کی کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ روس کے صدر پیوٹن اور کینیڈا کے وزیر اعظم ٹروڈو نے بھی اسلامو فوبیا کے خلاف آواز بلند کی اور اس ضمن میں عمران خان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ناظرین گرامی، مسلمانوں کے خلاف نفرت تو عمومی طور پر دیکھنے میں آتی رہتی ہے، لیکن 9/11 کے بعد اس لہر میں شدت پیدا ہو گئی۔ حالات کی سنگینی کا عالم یہ تھا کہ ہر داڑھی والے مسلمان کو دہشت گرد سمجھا جاتا۔ امریکی ایئرپورٹس پر امیگریشن حکام مسلمانوں کو الف تا یہ ننگا کر کے تلاشی لیتے۔ امریکی کمپیوٹروں میں محمد اور احمد کے ناموں کو خدا نخواستہ دہشت گردوں سے وابستہ کر دیا گیا اور ان ناموں والے اشخاص کو ٹارچر تک کا نشانہ بنایا جاتا۔
नौबत यहां तक पहुंची कि दुनिया में जहां कहीं भी दहशतगर्दी का सान्या होता तो इसे मुसलमानों के सर मढ़ दिया जाता। इस्लामिक टेररिज्म की नई इस्तिलाह राइज की गई। अमेरिकी स्कूलों में आए रोज गन फायर होता है, लेकिन कोई इन तालिब इल्मों को ईसाई दहशतगर्द नहीं कहता। इसराइल ने फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर दी। निहत्ते फलस्तीनी मुसलमानों को टैंकों और तोपों के गोलों से उड़ा दिया। फलस्तीनियों के हंसते बसते घरों को मिसाइलों से मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। मगर इसके बावजूद दुनिया ने यहूदी दहशतगर्दी की इस्तिलाह राइज नहीं की। भारत में दहशतगर्दी की एक आंधी चल रही है। नरेंद्र मोदी ने पहले वजीर आज़म के तौर पर मुसलमानों की एक ट्रेन जलाकर राख कर दी। समझौता ट्रेन को बमों से खाकिस्तर कर दिया गया। सदर ट्रंप की मौजूदगी में दिल्ली के मुसलमानों के मोहल्ले जला दिए गए। जन्नत नजीर वादी कश्मीर में भारत ने 75 बरसों से दहशतगर्दी का बाजार गर्म कर रखा है, लेकिन कभी आलमी मीडिया में हिंदू दहशतगर्द की इस्तिलाह इस्तेमाल नहीं की गई। मगर अफसोस कि मुसलमानों को कभी मुआफ नहीं किया जाता। इन्हें अजियत पहुंचाने के लिए सबसे मकरूह हरबा ये इस्तेमाल किया जा रहा है कि पैगंबर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को भी बुरा भला कहा जाता है। नॉर्वे के अखबारों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बनाए और इन्हें आजादी इजहार का नाम दिया। पेरिस के एक मैगजीन ने भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए और इस मकरूह हरकत को भी आजादी इजहार का नाम दिया गया। मुसलमानों ने जब इस पर एहतजाज किया तो इन खाकों को दुनिया भर के अखबारात में शाया करवाया गया और फ्रांसीसी सदर ने जाती तौर पर इन खाकों के पोस्टर्स पेरिस की गली बाजारों में चिस्पा करवाए। आलम इस्लाम तड़पता तो रहा, लेकिन कोई मुअस्सर एहतजाज न कर सका। अमेरिका के एक पादरी ने यहां तक जसारत की कि कुरान पाक के मुकद्दस सफात को नजरे आतिश कर दिया। खोजी टीवी के प्यारे साथियों, इन वाकयात के बाद यूं मालूम होता था कि मुसलमानों को अजियत पहुंचाने की एक मुनज़्ज़म साजिश की गई है। वजीर आज़म इमरान खान इस पर खामोश न रह सके। उन्होंने मुसलमानों को बेदार करने के लिए अपनी कोशिशें शुरू की, जो अब रंग ले आई हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा जैसा इदारा भी अब यह करारदाद मंजूर करने पर मजबूर हुआ है कि 15 मार्च को हर साल इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुहिम चलाई जाएगी और दुनिया को मुसलमानों के जज्बात से आगाह किया जाएगा। हकीकत यह है कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ 15 मार्च का दिन मुसलमानों की एक बड़ी फतह के मुतरादिफ है। अब हर कोई मुंह उठाकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की घटिया जुर्रत नहीं कर सकेगा और ना ही मुस्लिम दहशतगर्दी जैसे अल्फाज का इस्तेमाल रोजमर्रा और मुहावरा बन जाएगा। इस्लामोफोबिया के खिलाफ यह दिन दुनिया को बावर करवाएगा कि मुसलमान खवातीन अगर हिजाब करती हैं तो इसको बुरा न समझा जाए और इन पर आवाजें न कसी जाएं और न इनको मुआशरे में कम तर बनाया जाए। हिजाब इस्लामी मुआशरे का अक्कास है जिसका इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की इस करारदाद के तहत मुस्लिम खवातीन को हिजाब पहनने की आज़ादी हासिल हो सकेगी। इमरान खान ने जिस तरह तने तनहा इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज उठाई और जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा ने इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए 15 मार्च का दिन मुकर्रर किया, इससे यह साबित होता है कि हक और सच का अलम बुलंद करने वाला बिल आखिर सरखरू होकर ही रहता है। इन्हीं कामयाबियों को देखते हुए ग्रेट वेल्डर जैसे मलून इमरान खान को इक़्तिदार से हटाने में जुट गए और बिल आखिर वो जीत गए। वो अजीम लीडर इक़्तिदार से हटा दिया गया जिसने हर मुहाज पर मुसलमानों की बात की। अफसोस सद अफसोस।